اداکارہ ایمن سلیم المعروف چپکے چپکے والی مشی، جو کچھ دن پہلے تک اپنے نئے پروجیکٹس کی بات کر رہی تھیں اور جو آج کل بھی روز نئے سے نئے اشتہارات میں نظر آ رہی ہیں، نے اس سب کے ساتھ ساتھ یہ اعلان بھی کر ڈالا ہے کہ وہ اب مزید اداکاری نہیں کریں گی۔ پی 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 کے ساتھ مل کر 18ویں ترمیم منظور کرنے والی جماعت اور چیئرمین نیب کے تقرر کا طریقہ کار وضع کرنے والی جماعت کے رہنما شاہد خاقان عباسی کے جنہوں نے خورشید شاہ کے ساتھ مل کر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو چیئرمین نیب بنایا تھا، نے اب اعلان کیا ہے کہ جتنا نقصان نیب نے ملک کو پہنچایا اتنا اور کسی ادارے نے نہیں پہنچایا۔ امریکہ کو مبینہ طور پر اڈے مانگنے سے پہلے اڈے دینے سے انکار کرنے والے اور امریکہ کی جانب سے کواد نامی اتحاد کے قیام کو خطے میں اس کے مبینہ بالادست عزائم کا مظاہرہ قرار دینے والے وزیر اعظم عمران خان کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد نے قوم کو مبارکباد دی ہے کہ مالی سال 2020-2021 میں امریکہ کو پاکستانی برآمدات میں 39% اضافہ ہوا ہے اور ان کا حجم 5.2 ارب ڈالر ہو گیا ہے۔ یوں امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی منڈی بن گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ اوپر سے لے کر نیچے تک اور دائیں سے لے کر بائیں تک کیا ہم سب کنفیوز ہیں یا خام خواہ قوم کا جائزہ لے رہے ہیں؟ افراد کی حد تک تو دونوں ہی صورتوں میں کوئی قباحت نہیں، جس کا جو جی چاہے کرے، لیکن جب نون لیگ پاور میں تھی اور اس کے لیے اہل قوت سے بنا کر رکھنا ضروری تھا، تو اس نے یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایبٹ آباد کمیشن والے اور لاپتہ افراد کمیشن والے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اپنے ضمیر کی کم اور اہل قوت کی زیادہ سنتے ہیں، انہیں چیئرمین نیب بنا ڈالا۔ اور اب جب وہی ویڈیو سکینڈل والے یعنی ڈاکٹر فردوس عاشق کی نصیحت پر عمل نہ کرنے والے یعنی جفیوں اور پپیوں والے جاوید اقبال صاحب نون لیگ کے خلاف نیب کی تلوار گھما رہے ہیں، تو عباسی صاحب کو نیب برا ترین ادارہ لگنے لگا ہے۔ آخر کیوں؟ وزارت عظمیٰ کے دوران عباسی صاحب نے کس کو خوش کرنے کے لیے جاوید اقبال صاحب کے نام کی چیئرمین نیب کے عہدے کے لیے منظوری دی؟ کیا ان میں یا ان کے قائد میں اتنی اخلاقی جرأت ہے کہ وہ قوم کو بتا سکیں کہ ایسا انہوں نے کس کے کہنے پر یا کس کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا؟ جب میاں صاحب جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے استفسار کر سکتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو کیا وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ جاوید اقبال کو کس نے لگوایا اور یہ نام کس طرف سے آیا؟ کیا عباسی صاحب اس اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کریں گے، یا پھر ہم یہی سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ نون لیگ صرف تب جمہوریت نواز سچ بولتی ہے جب ایسا کرنے میں اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے؟ اب آ جائیں وزیر اعظم پاکستان کی طرف۔ حماد اظہر کی وزارت خزانہ اور عمر ایوب کی وزارت توانائی میں کارکردگی کی تعریف کی اور پھر دونوں کی وزارتیں بدل دیں۔ وزارت داخلہ اپنے پاس رکھنے کا اعلان کیا تاکہ ایف آئی اور دیگر تحقیقاتی اداروں کے ذریعے لوٹی دولت کا سراغ لگوا سکیں، اور پھر یہ وزارت پہلے اعجاز شاہ اور پھر شیخ رشید کو دے دی۔ امریکہ سے تعلقات اچھے کرنے کی کوششیں کیں، افغانستان کے مسئلے پر اس کے طالبان سے مذاکرات کروانے کی کوششیں کرتے رہے، ٹرمپ سے ملنے گئے، اسے دوست بنانے کی کوششوں میں لگے رہے، ملک کی برآمدات کم ہونے کا رونا روتے رہے، برآمدات میں اضافے کو معیشت کی بہتری کے لیے ناگزیر قرار دیتے رہے، اور اب جب امریکہ یعنی ہماری سب سے بڑی برآمدی منڈی ہم سے مزید اشیاء خریدنے لگی ہے، تو وزیر اعظم بھونپو پکڑ کر امریکہ کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں۔ امریکہ کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اگر تو نے اڈے مانگے تو میں نہیں دوں گا، اور اگر تو نے مجھے چین سے تعلقات بگاڑنے کا کہا تو میں نہیں بگاڑوں گا۔ او بھائی، پہلے اسے کہنے تو دیں، پھر بولیے گا۔ اور اگر وہ چپ چپیتے اندر کھاتے یعنی سفارتی ذرائع سے ایسا کچھ کہہ بھی چکا ہے، تو آپ بھی برائے مہربانی یہی راستہ اختیار کریں۔ کیا آپ پاپولر پالیٹکس کر رہے ہیں؟ کیا آپ امریکہ مخالف گفتگو محض اپنا ووٹ بینک برقرار رکھنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ قطعاً چین سے تعلقات خراب نہ کریں، یقیناً ایسا سوچنا بھی پاکستان کے لیے تباہ کن ہوگا۔ آپ ہرگز امریکہ کو اڈے نہ دیں، بالکل افغان جنگ کا حصہ نہ بنیں، لیکن یہ سب تحمل اور خاموشی سے پاکستان کی برآمدات اور دیگر مفادات کو نقصان پہنچائے بغیر بھی تو ہو سکتا ہے۔ رہا سوال ووٹ بینک کا، تو یہ طریقہ اب خاصا پرانا ہو چکا، لوگ اب سمجھدار ہو چکے ہیں، بقول آپ کے انہیں شعور آ چکا ہے۔ اب وہ ووٹ کارکردگی کی بنیاد پر دیں گے، مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور لاقانونیت ختم کرنے اور شہری سہولیات میں اضافہ کرنے کی بنیاد پر دیں گے۔ کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں تقریریں آپ کو مشہور تو کر سکتی ہیں، مگر ووٹ شاید نہ دلا سکیں۔ اور رہا سوال سلیکٹرز کا، تو یاد رکھیں کہ یہ سلیکٹرز بہت ظالم ہیں، ہمیشہ انجینئرنگ نہیں کرتے، ہر انجینئرنگ کے بعد ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔